نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی 45ویں سالگرہ منانے سے پہلے رنگون میں آزاد ہند فوج کے جوانوں کو مخاطب کرنے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کی جانب بڑھنے سے پہلے نیتا جی پہلی جنگ آزادی کے مجاہد یعنی 1857 کے سوتنترتا سینانی بہادر شاہ ظفر کی مزار پر گئے، جن کو اپنے بچھڑے وطن، اپنے پیارے چمن میں 2 گز زمین بھی دفن ہونے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ نیتا جی کے ساتھ آزاد ہند فوج کا ایک چاق و چوبند دستہ تھا، جس نے مرحوم بادشاہ کو پہلے فوجی سیلوٹ پیش کیا۔ پھر یہ دستہ نیتا جی کو مزار پر اکیلا چھوڑ کر باہر مستعدی کے ساتھ سنتری بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں اندر نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کفن کی جگہ مٹی کی چادر اوڑھے ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ سے کیا کہا اور کیا کیا ان کے ذہن میں گونجا، کیا کیا ان کے دل میں امڑ امڑ کر گھمڑ گھمڑ کر آیا۔ مشہور شاعر جگناتھ آزاد نے اپنی ایک لمبی نظم میں وہ ایک ایک جذبہ، وہ ایک ایک لمحہ سمو دیا بلکہ سجا دیا اور اس نظم کو تاریخ آزادی کا ایک شاہکار بنا دیا۔ نیتا جی نے بہادر شاہ ظفر سے اس نظم کے ذریعے کہا: السلام السلام اے عظمت ہندوستان کی یادگار، اے شہنشاہ دیار دل، فقیر بے دیار۔ آج پہلی بار تیری قبر پر آیا ہوں میں، بے نوا ہوں نظر کو بے لوث دل لایا ہوں میں۔ گردش تقدیر کے ہاتھوں وطن سے دور ہوں، ایک بلبل ہوں مگر صحنے چمن سے دور ہوں۔ شوق آزادی کا مجھ کو کھینچ لایا ہے یہاں، آج دشمن ہے زمیں میری، عدو ہے آسماں۔ میں بھی ہوں اپنے وطن سے دور، تو بھی دور ہے، ہاں رضائے پاک یزداں کو یہی منظور ہے۔ میرا دامن بھی یہاں کی خاک سے آلودہ ہے، فرق صرف اتنا ہے میں آوارہ ہوں، تو آسودہ ہے۔ میرے دل کو یاد ہے اب تک وہ 57 کی جنگ، جس کے بعد اس سرزمیں پہ چھا گئے اہل فرنگ۔ میری نظروں میں ہے میرٹھ اور دلی کا زوال، جانتا ہوں میں جو تھا جھانسی کی رانی کا محال۔ میں نہیں بھولا ابھی انجام نانا پھڑنویس، ہے نظر میں کوشش ناکام نانا پھڑنویس۔ داستاں جیسے بھی ہو گزری وہ سب معلوم ہے، تیرے دل بندوں پہ جو گزری وہ سب معلوم ہے۔ یہ وطن روندا ہے جس کو مدتوں اغیار نے، جس پہ ڈھائے ظلم لاکھوں چرخ ناہنجار نے، جس کو رکھا مدتوں قسمت نے ذلت آشنا، جس نے ہر پہلو میں دیکھی پستیوں کی انتہا۔ آج پھر اس ملک میں ایک زندگی کی لہر ہے، خاک سے افلاک تک تابندگی کی لہر ہے۔ آج پھر اس ملک کے لاکھوں جواں بیدار ہیں، حریت کی راہ میں مٹنے کو جو تیار ہیں۔ نیتا جی نے کمر میں بندھی نیام سے تلوار نکالی اور مزار کے پاتیانے رکھ دی اور فرمایا: آج پھر ہے بے نیام اس ملک کی شمشیر دیکھ، سونے والے جاگ اپنے خواب کی تعبیر دیکھ۔ آج پھر اس دیس میں جھنکار تلواروں کی ہے کچھ نرالی کیفیت، پھر دیس کے پیاروں کی ہے۔ یہ نظارہ لفظوں میں سما سکتا نہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ فتح نصرت کی دعاؤں سے ہوا معمور ہے، نعرہ جے ہند سے ساری فضا معمور ہے۔ مجھ کو اے شاہ وطن اپنے ارادوں کی قسم، جن کے سر کاٹے گئے ان شاہزادوں کی قسم۔ تیرے مرقد کی مقدس خاک کی مجھ کو قسم، تیرے مرقد کی مقدس خاک کی مجھ کو قسم، میں جہاں ہوں اس فضائے پاک کی مجھ کو قسم۔ اپنے بھوکے جاں بلب بنگال کی مجھ کو قسم، حاکموں کے دست پرور کال کی مجھ کو قسم۔ میں تیری کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لاؤں گا اور تیرے مرقد پہ نصرت یاب ہو کر آؤں گا۔ تیغ ہندی جس کا لوہا مانتا ہے ایک جہاں،
جس کے تیزی کی گواہی دے رہا ہے آسماں، تیغ ہندی جس کو میں نے کر دیا ہے بے نیام، جس کا شیوا حریت کیشی جہاں گیری ہے کام۔ آج پھر اپنی نظر جس کی چمک سے خیرہ ہے، جس کی تابانی سے روشن ایک جہان تیرا ہے، ایک جزیرے کے حسین ساحل سے جب ٹکرائے گی۔ یہاں جزیرے کا مطلب برٹش آئل سے ہے، یعنی انگریزوں کو ہندوستان سے ہی نہیں نکال دینا ہے، انگلینڈ تک جا کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں تیغ ہندی جس کو میں نے کر دیا ہے بے نیام، ایک جزیرے کے حسین ساحل سے جب ٹکرائے گی، چین سے مجھ کو بھڑکتی آگ میں نیند آئے گی۔ ہمیں اپنی ہر نسل کو بار بار یہ بتانا ہوگا کہ نیتا جی کی آنکھوں میں کس طرح کے وطن کا خواب تھا، اور کیوں ایک بہترین کیریئر کو چھوڑ کر نیتا جی نے تحریک آزادی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ انہیں مادر وطن کا ذرہ ذرہ کیوں آسمان بنانا تھا، خود کو بھی اونچا اٹھانا تھا اور ملک کو بھی بلند و بالا بنانا تھا۔ یہی جذبہ ان کے خیالات کا اصل جادو تھا، شخصیت کا اصل کرشمہ تھا کہ جو ان کو سن لیتا تھا کیوں پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا، جو انہیں جان لیتا وہ کیوں جان دینے کی ضد کرتا تھا، کیونکہ وہ نئی سوچ رکھتے تھے، نیا بھارت بنانا چاہتے تھے، پرانی روایتوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، انہیں بدل دینا چاہتے تھے، لیکن پرانی سوچ کے لوگ نئی چیزوں سے ڈرتے تھے، شک کرتے تھے۔ لیکن سبھاش بابو سیاست کا انداز کیسے بدلتے جا رہے تھے، کیسے ہر کسوٹی پر پورے اترتے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو بدلا، اپنی اور دوسروں کی سوچ کو بدلا، اور یوں ملک کو، سماج کو بھی بدلا اور بہتر بنایا۔ انہوں نے نیا راستہ بنایا اور دکھایا، تبھی تو وہ ایک کانگریسی نوجوان سے کانگریس کے صدر بن گئے۔ ایک بار نہیں، 2 بار بن گئے، اور بڑے بڑے لیڈروں کی مرضی کے خلاف بھی چن لیے گئے، اور پھر وہ کانگریس کے 10 صدر سے کانگریس کے باغی صدر بھی بنے۔ پھر فارورڈ بلاک کے صدر سے لے کر آزاد ہند فوج کے سربراہ کا سفر ان کی جستجو کی داستان کہتا ہے۔ وہ داستان جو کم ہی دہرائی جاتی ہے، کم ہی تسلیم کیا جاتا ہے کہ نیتا جی نے ہمارے یوم آزادی سے کئی سال پہلے یعنی 21 اکتوبر 1943 کو آزاد ہند سرکار کی بنیاد رکھ دی تھی، جسے جرمنی، اٹلی، جاپان، آئرلینڈ، چین، کوریا، فلپینز سمیت بہت سے ملکوں کی منظوری بھی مل گئی تھی۔ تو آج کا دن ہم کو یہ یاد دلاتا ہے، اور بھی بہت کچھ یاد دلاتا ہے، اور ان کا ہر لفظ، ان کا ہر جملہ، ان کی ہر فکر ایک مشعل راہ ہے جس میں ہمارے ملک کو آگے کا سفر طے کرنا